ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا پروردگار عالم، مجھے 2 شخصوں پر بہت رحم آیا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ان کی روح کبھی قبض نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آنسو پوچھتے ہوئے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سے 2 شخص؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک 7 سال کا بچہ جو ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اچانک شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ سب بچے مارے خوف کے بھاگ گئے، مگر یہ وہیں کھڑا ہوا بادشاہ اور اس کے لشکر کو دیکھتا رہا۔ بادشاہ نے اپنے لشکر سمیت اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک قوم میں 2 بادشاہ بڑے زبردست ہوئے ہیں، ایک شدید دوسرا شداد۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے مرنے کے بعد سلطنت کو کمال عروج پر پہنچا دیا تھا کہ 400 سے زائد بادشاہ اس کے مطیع و فرما بردار تھے اور روئے زمین کے کسی بادشاہ کو اس سے مقابلہ کی طاقت نہ تھی، اس لیے مغرور و متکبر ہو کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس زمانہ کے علماء نے اس کو بہت سمجھایا، خدا کا خوف دلایا، اللہ کی عبادت کی رغبت دلائی، مگر وہ نہ مانا اور کہا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، کسی کی عبادت سے اور کیا حاصل کروں۔ اس سے کہا گیا کہ دنیا کی یہ دولت و سلطنت فانی ہے، اللہ کی عبادت سے ایسی جنت ملے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی فنا نہ ہوگی، اور وہ اس تمام دنیا سے بہتر ہوگی۔ اس نے پوچھا اس جنت کی اور کیا خوبیاں ہیں؟ چنانچہ انہوں نے جنت کی خوبیاں بیان کی۔ اس نے کہا مجھے جنت کی ضرورت نہیں، میں تو دنیا میں ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے 100 معتبر اور ماہرین فن کو جنت کی تعمیر پر مقرر کیا اور ہر ایک کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے اور حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانیں تلاش کرو اور ان کی اینٹیں بناؤ، دفینے اور خزانے سب نکلوا لو اور کوہ عدن کے قریب ایک 40 کوس مربع شہر ارم کی بنیاد ڈال دی۔ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھودی گئی کہ پانی کے قریب پہنچ گئی تھیں اور ان کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئی تو اوپر سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کی گئی اور 500 گز کی دیواروں کی بلندی رکھی گئی۔ جب سورج نکلتا تو دیواروں کی روشنی اور چمک سے آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں۔ پھر اس 4 دیواری میں 1000 محل اور ہر محل میں 1000 ستون تعمیر کیے گئے اور ہر ستون کو جواہرات سے مرصع کیا گیا، اور درمیان شہر میں ایک نہر جاری کی گئی اور ہر مکان میں حوض بنائے گئے۔ اس نہر سے ہر مکان تک ایک چھوٹی نہر جاری کی گئی جن سے وہ حوض لب بھر رہتے اور ہر مکان میں فوار اچھلتے رہتے تھے۔ ان نہروں کی پٹڑیاں یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائی گئی تھیں۔ نہروں کے کناروں پر درخت لگائے گئے تھے جن کی جڑیں، شاخیں اور پتے زمرد کے، پھول پھل موتیوں اور یاقوتوں کے تھے۔ محلات کی دیواروں پر مشک و زعفران، عنبر و گلاب کی لیپائی کی گئی تھی اور سونے چاندی کے پانی سے تپائی کرائی گئی تھی۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت و خوش آواز پرندے بنا کر درختوں پر بٹھائے گئے تھے۔ شہر کے گرد اگرد سونے کے 1000 مینار تعمیر کرائے گئے تھے جن پر حفاظتی فوجیں بیٹھتیں۔ جب شہر بن کر تیار ہو گیا تو حکم دیا کہ پورے شہر میں عمدہ قالین اور ریشمی فرش بچھا دیے جائیں اور سونے کے برتنوں سے محلات کو سجا دیا جائے، اور کسی نہر میں دودھ، کسی میں شہد، کسی میں شراب اور شربت اور کسی میں پانی جاری کر دیا جائے۔ بازاروں اور دکانوں کو بھی کم خواب و ضربفت سے سجا دیا جائے۔ سب کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہیں اور شہر کے باشندوں کو انواع و اقسام کے پھل، عمدہ کھانے پہنچائے جائیں۔ 12 برس اور صاحب تفسیر حقانی لکھتے ہیں 300 برس میں یہ شہر ارم تیار ہوا اور حکم ہوا کہ تمام امراء و ارکان دولت اس شہر میں جا کر آباد ہوں، اور خود بڑے غرور کے ساتھ اپنے لشکروں کے ہمراہ اپنی جنت کے قریب پہنچا، یعنی اپنے لشکروں کے ہمراہ اپنی اس جنت کی طرف چلا اور واعظوں سے کہا کہ تم ایسی جنت کے لیے مجھے کہتے ہو کہ کسی دوسرے کے سامنے میں پست و ذلیل بنوں اور سر جھکاؤں؟ میری شان و شوکت والی جنت، میری بے نیازی اور دولت و ثروت کا تم کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو۔ جب وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا تو لوگ غول کے غول شہر ارم جنت کے دروازوں پر آئے اور زور و جواہر اس پر نچھاور کرنے لگے۔ جب وہ اپنی خود ساختہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو ایسی حالت میں کہ اس کا ایک قدم دروازہ کے اندر اور ایک باہر تھا، آسمان سے ایک ایسی کڑک سخت آواز آئی کہ وہ سب وہیں ہلاک ہو گئے، اور بادشاہ بھی دروازے پر گر کر مر گیا اور اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیدار کی حسرت اپنے دل میں لے گیا۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ ملک الموت سے حق تعالیٰ نے پوچھا کہ کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تجھ کو رحم بھی آیا؟ عرض کیا 2 شخصوں پر رحم آیا، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی روح نہ نکالتا۔ ایک تو جب سمندر میں کشتی الٹ گئی تھی وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک تختے پر رہ گیا تھا اور حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کرے۔
اس وقت اس بے آسرا بچہ پر مجھے بہت رحم آیا تھا۔ دوسرا وہ بادشاہ جس نے دنیا میں جنت تعمیر کروائی تھی اور وہ اس کو ایک نظر بھی دیکھ نہ سکا، حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، یہ بادشاہ وہی بے آسرا بچہ ہی تو تھا، اس کو ہم نے اپنی قدرت سے پالا پوسا اور مرتبہ جاہ و جلال تک پہنچا، مگر اس نے ہماری عبادت سے تکبر کیا اور وہ بد نصیب اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ وہ تختہ بہتا ہوا جب کنارے پہنچا تھا تو دھوبی نے اس کو کھینچ کر اس کی ماں کی لاش کو دفنایا اور اس بچہ کو اس مہتر کو دے دیا جس کی اولاد نہ تھی۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو وہ ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ یک بارگی شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آتی ہے۔ سب بچے مارے خوف کے بھاگ گئے مگر یہ وہی کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ اور اس کے لشکر کا تماشا دیکھتا رہا۔ بادشاہ مع لشکر گزر گیا۔ گری پڑی چیز اٹھانے والے جو لشکر کے پیچھے چلا کرتے تو ان میں سے ایک کو ایک پوٹلی ملی جس میں سرما دانی اور سلائی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر تمہاری رائے ہو تو میں اسے استعمال کر لوں، شاید یہ میری آنکھوں کی تکلیف کے لیے مفید ہو۔ انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں، نامعلوم فائدہ دے یا نقصان کرے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ، اگر فائدہ ہو تو بھی لگا لینا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک ٹیلا پر اس لڑکے کو کھڑے دیکھا اور یہ سرما اس کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اس سرما کے لگتے ہی زمین کے خزانے اس کو نظر آنے لگے۔ یہ لڑکا بہت چالاک تھا، شور مچانے لگا، اے ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، میں بادشاہ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ وہ لوگ گرتے پڑتے سرمادانی وہیں چھوڑ کر بھاگے۔ یہ گھر آیا اور مہتر سے یہ حقیقت بیان کر دی۔ مہتر نے کہا، یہ گدھے خچر موجود ہیں، رات میں مخصوص اور معتبر مزدوروں کو لے جا کر کھود لائیں گے۔ چنانچہ بہت سا مال جمع کر لیا اور سب گاؤں والوں کو اپنی طرف مائل کر کے اس گاؤں کے سردار کو مار ڈالا اور یہ لڑکا خود گاؤں کا سردار بن گیا۔ حکام کو خبر پہنچی تو انہوں نے اس کو سزا دینی چاہی، مگر اس نے اپنی فوج تیار کر کے ان کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوا۔ چند روز میں بادشاہ مر گیا تو اس کے تخت و تاج پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس کی بادشاہت کو اتنی ترقی ہوئی کہ بہت سے بادشاہ اس کے اطاعت گزار بن گئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معتبر تفسیروں میں لکھا ہے، جب یہ بادشاہ اور اس کا لشکر آسمانی کڑک سے ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر ارم کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا دیا، مگر کبھی بھی عدن کے گرد نواح کے لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک اس جگہ محسوس ہوتی اور یہ اس کی دیواروں کی روشنی ہے۔ عبداللہ بن فلابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اتفاق سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کا گزر اس طرف کو ہوا، وہاں جا کر ایک اونٹ بھاگ گیا۔ جب لوگ اس کو ڈھونڈنے نکلے تو شہر کے میناروں اور دیواروں کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو اس جنت کا نمونہ ہے جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ سوچا شاید خواب ہے۔ اندر پہنچے، شہر کو دیکھا، کوئی آدمی وہاں موجود نہ تھا۔ کچھ جواہرات اور یاقوت نظر پڑے تو اپنی چادر میں بھر لیے اور امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کیا۔ پوچھا، تم نے یہ خواب میں دیکھا ہے یا بیداری میں؟ انہوں نے کہا، صاحب بیداری میں دیکھا ہے۔ اس شہر کی تفصیلات بتاتے ہوئے وہ یاقوت و جواہر بھی پیش کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ کو تعجب ہوا۔ اہل علم سے معلوم کیا کہ دنیا میں کوئی شہر ایسا بھی ہے۔ علماء نے قرآن کی یہ آیت ارم ذات العماد پڑھ کر بتایا کہ یہ شہر ارم ہے جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص وہاں جائے گا جس کا حلیہ یہ ہوگا کہ وہ کوتاہ قد، سرخ رنگ ہوگا اور اس کی ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچے گا۔ دیکھا گیا تو وہ سب نشانیاں اس شخص میں ثابت ہوئی۔ اس واقعہ کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ واقعہ قوم عاد کے ایک خاص شخص شداد بن عاد کا ہوگا کہ اس پر اس کی بنائی ہوئی جنت پر عذاب نازل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔